بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نتین شیئر کرنی ہیں۔ فواد چودھری ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے اور عمران خان کو بھی مدعو کیا ہے۔ یہ کیوں بلائی ہے، ان کو کیوں دعوت دی گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اور خان صاحب کا جواب کیا ہے۔ اور ساتھ ہی سیلاب سے متعلق کوئی بات کرنی ہے، لیکن میں ویسے تو بات کرتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو شروع میں کرتا ہوں، اب میں ویڈیو کے آخر میں کروں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ اتنی ایسی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی، شاید پریشان بھی کر دے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ وجہ ایسی ہے اور بہت سارے حوالوں سے میں وہ وجہ بھی بتاتا ہوں کہ میں آخر پہ کیوں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو کچھ دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے یہ فواد چودھری کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں زاروں قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہ ذرا دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ بہت تفصیل۔ میں نے کہا نا، میں نیوز صرف نہیں شیئر کروں گا، بہت فیکٹس اینڈ فگر کے سپورٹ پہ بہت سارا تبصرہ، تجزیہ اور بہت ساری چیزیں دلیل کی بنیاد پہ بھی شیئر کریں گے۔ یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں۔ بچے جب ملنے آئے تو واٹ ہیپن، بچوں کا کیا ریاکشن، کیا ہوا؟ بیٹ I can imagine man that this is just it's unfortunate on this، کیونکہ میں عماد یوسف کے کیس کو جانتا ہوں کہ عماد یوسف کے بچے ٹراماٹائزڈ رہے اتنے دنوں تک۔ when you enter a house، جب آپ گھر کے اندر گھستے ہیں اور آپ گھر کے اندر گھس کے یہ بچے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ہتھکڑیاں، پولیس ڈالے، I understand this کہ بچوں کے اوپر بہت برا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اینڈ آئی نو کہ آپ کی گھر سے بتایا جاتا تھا بچوں کو کہ پاپا شاید کہیں آفیشیل ٹرپ پہ گئے۔ ہاں ظاہر ہے، کیا بتائے۔ اور ان کو بار بار انہوں نے کہا یہ کیوں ہے، کیونکہ آپ کو پتا نا وہ پولیٹیشین ہے، اس لیے ان کو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو رہتے ہم بہت باہر رہتے ہیں۔ یہ تھے جناب فواد چودھری صاحب اور یہ تھے کاشف عباسی صاحب۔ انفارچونیٹ ہے، مجھ جیسا بندہ بالکل ہی خوش نہیں ہو سکتا اس پہ، لیکن یہ صرف ایسے ہی مریخ میں، ہوا میں معلق چیزیں نہیں ہو گئیں، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ کاشف عباسی صاحب کو عماد یوسف صاحب کا بڑا دکھ ہوا، لیکن ان کو ہمارا دکھ نہیں ہوا کہ جب ہمارا دروازہ توڑ کے اس طرح سے آئے، اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں ان دنوں کرونا آیا ہوا تھا، کرونا کے دن تھے کہ میں ابھی سو رہا تھا، میرا بیٹا باہر اس نے جھانکا اور بیل بجی، کہا کہ جی کرونے کی جو ہے نا وردیاں پہنے ہوئے، وہ نہیں ہوتی کٹیں، کرونے کی کٹیں پہن کے 10-12 بندے بندوقیں لے کے آ کھڑے ہیں جی۔ میرا پوچھا ظفر نقوی ہیں؟ انہوں نے کہا ظفر نقوی کا گھر ہے نا، ظفر نقوی کو باہر بھیجیں۔ تو وہ مجھے جگانے کے لیے آیا، اتنے تک دیکھا تو دروازے توڑ کے 10-12 بندے کرونا کی کٹ پہن کے، ابھی وہ مجھے بیٹا جگا رہا ہے کہ ابو کو باہر آئے ہیں، پتہ نہیں آپ کا پوچھ رہے ہیں، اور وہ کرونے کی کٹ پہن کے کھڑے ہیں بس۔ تو جی آپ کا کرونا پازیٹیو آیا ہے تو ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے پازیٹیو آیا ہے، کس نے کہہ دیا ہے؟ میں تو گھر سے نکلا نہیں ہوں جب سے کرونا یہ سٹارٹ ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے؟ مجھے تو کوئی کرونا نہیں ہے۔ تو مجھے اس طرح سے گھسیٹ کے چلے گئے اور میرے بچوں پر وہ بندوقیں تانی۔ جب میں 12 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو میری بیٹیاں لپٹ کے جس طریقے سے زاروں قطار میرے ساتھ وہ روئیں، اور میری فیملی پر میری بوڑھی ماں جو کہ 80 سال سے زیادہ، ان کو دھکے مارے گئے، اور جس طریقے سے 2 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، بندوقیں تانی گئیں میری فیملی پر، بندوقیں تانی گئیں، میری والدہ پر بندوقیں تانی گئیں، ان کو دھکے مارے گئے، میرے بیٹے پر بندوقیں تانی، ان کو دھکے مارے، اور میرے بیٹے نے بھاگ کے پیچھے مجھے چپل دیے کہ جی ابو یہ پہن لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نیند سے بیدار ہوا اور اسی طریقے سے آنکھیں ملتا ہوا مجھے یہ گھسیٹ کے لے کے گئے۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا، یہ چیزیں ہوا میں معلق نہیں ہیں۔ میں کچھ چیزوں کا، فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے، 4 دن بمشکل جیل میں رہے ہوں گے، نکلے تو رونے لگے۔ اور اعظم سواتی بھی کوئی چند روز جیل میں رہے، نکلے تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔
शहबाज गिल अभी गिरफ्तार हुए दूसरे दिन धाड़े मार मार के कोर्ट आते हुए व्हील चेयर पे रोने लगे। मैं तो कहता हूं इनकी गिरफ्तारी से पहले सियासी लंगड़े को गिरफ्तार करते, पता चलता सियासी लंगड़ा किस तरीके से यूथियों को और यूथनियों को इंसानी ढाल बना के बैठा है। जब भी सियासी लंगड़े का कोई इस तरह सा मसला होता है वो कहते हैं ये हमारी रेड लाइन है। क्यों? ये दहशत गर्दाना सोच वाला सियासी लंगड़ा अब आए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, ये शेयर करनी बहुत ज़रूरी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक 462 दिन जेल में रहे। उसके बाद इन्हीं के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि ये नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बाइज्जत बरी किया, उनको ज़मानत भी दी, ठीक है ना। शहबाज शरीफ 207 दिन जेल में रहे। 207 शाहिद खफकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। हमजा शहबाज 627 दिन जेल में रहे। नवाज शरीफ 374 दिन जेल में रहे। राना सनाउल्लाह झूठे इसके हीरोइन के केस में 174 दिन जेल में रहे। ख्वाजा आसिफ 176 दिन जेल में रहे। प्रोफेसर एहसन इकबाल 66 दिन जेल में रहे। मरियम नवाज साहबा 157 दिन जेल में रहीं। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब भी रहे और भी खुर्शीद शाह साहब कुछ साल से ज़्यादा जेल में रहे। आसिफ अली जरदारी की बहन वो भी महीनों जेल में रहीं। बाहर आके रोया कोई नहीं। ये मुकाफात अमल होता है। इसी तरीके से उनके बच्चों पर भी बंदूकें तानी गईं, इसी तरीके से उनके को भी धक्के मारे गए, उनकी दीवारें भी इसी तरह से फैलांगी गईं, उनके गेट और खिड़कियां भी इसी तरह से तोड़ी गईं और उनको जेल में डाला गया। रात के 12 बजे फरियाल तालपुर साहबा को घसीट के हॉस्पिटल से, भाई कौन सी ऐसी इमरजेंसी लग गई थी कि रात के 12 बजे उनको हॉस्पिटल से घसीट के एक तकलीफ देना मकसूद थी, एक टार्चर करना मकसूद था। आसिफ अली जरदारी को पैगाम देना मकसूद था कि हम आपकी बहन को रात के 12 बजे अस्पताल से जब वो सोई हुई होंगी घसीट के लेके जा सकते हैं अडियाला जेल में फेंकने के लिए। कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी? अगर मरियम नवाज मुलाकात कर लेती दूसरी दफ़ा नवाज शरीफ से, बाहर आती आप गिरफ्तार कर लेते, उन्होंने को उड़ के चले जाना था। नहीं, नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार करना, हथकड़ी लगाना उनको मकसूद था। उसकी वजह यह कि नवाज शरीफ को तोड़ना मकसूद था कि कहीं नवाज शरीफ टूट जाए, कहीं पे इसको ये पैगाम मिले कि आपने हमारे साथ किसी किस्म की मस्ती नहीं करनी, हमारे साथ हमें आंखें नहीं दिखानी। हम ये भी कर सकते हैं, आपकी बेटी को आपकी आंखों के सामने हथकड़ी लगा के घसीट के जाएंगे। ये हुआ है, ठीक है ना। रोया कोई भी नहीं, आज तक भी कोई नहीं रोया। नवाज शरीफ ने कहा मैंने जेल में ज़रा सुनिएगा, मैंने कहा ना कि एक दफ़ा बंदा ना एक तरीके से मैं बड़ा फ़कीर सा बंदा हूँ, जब इस तरीके का तार राग छेड़ा जाए ना फिर बड़ा दुख होता है इन चीज़ों पर। आप उनकी बात सुने ना, कोई नहीं। जिस शख्स ने हमें एटॉमिक पावर बनाया, जिस शख्स ने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने इनिशिएट किया, जिस शख्स ने हमें आइन दिया, मुल्क बना 20-25 साल तक आइन था ही नहीं, आइन के बगैर था ये मुल्क, उसने हमें मुतफ़िक़ा आइन दिया, ठीक है ना। और उसके 56 वाला आया, 62 वाला आया, उड़ गए, ठीक है। 20-25 साल तक आपका आइन मुअल्लक था, आइन था ही नहीं। जिस शख्स ने आइन दिया, जिस शख्स ने हारियों को ज़मीन दी, जिस शख्स ने सियासत इस मुल्क के बच्चे बच्चे में सियासी शऊर पैदा किया, उस शख्स के जनाजे में उसकी फैमिली को हमने शरीक नहीं होने दिया। कौन कौन सा दुख है, कौन कौन सा दुख है। ये इन लोगों के साथ, पाकिस्तान के मौसरों के साथ ऐसा हुआ है। डॉक्टर कदीर के साथ हमने क्या किया। नवाज शरीफ कहते हैं मैंने कहा भाई मेरी मिसेज बिस्तर मर्ग पर हैं, तो आप जो है ना मुझे उनसे बात करवाएं। उन्होंने कहा नहीं, आपका वो जो कोटा था ना वो ख़त्म हो गया। कहते हैं कि मैं मिन्नतें करता रहा, भाई वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जेल सुपरिटेंडेंट को, अब जेल सुपरिटेंडेंट बेचारे, उनका क्या कसूर, उनको जो ऑर्डर था उन्होंने वही करना था।
تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا جی آپ اس طرح کریں گے، اگر کوٹا ختم ہے تو آپ کے یہ ادھر موبائل پڑا ہے اس میں، تو آپ میری بات کروا دیں پلیز۔ تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کرا سکتا۔ کہتا میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سپرنٹینڈنٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ جی ہمیں افسوس ہے میاں صاحب کہ آپ کی جو مسز ہیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سن کے ایک پتھر دل کو بھی رونا آئے گا کہ یار وہ بندہ منتیں کرتا رہا کہ میری مسز سے میری بات کروا دو، انہوں نے وہ بات نہیں کروائی۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں آپ کا کوٹا ختم ہو گیا اس مہینے کا، اور ان کی مسز کو کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد وہی بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی مسز فوت ہو گئی ہے۔ مریم نواز اپنے باپ سے لپٹ کے زاروں قطار دھاڑیں مار مار کے جیل کے اندر روئی۔ کیا تھا، کیا کیا تھا مریم نواز نے، کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، میں کتنوں کی اگزامپل دوں یہاں پر۔ یہ صرف حالات و واقعات ایسے ہوا میں معلق ہو کہ مریخ سے نہیں آ گئے کہ فواد چودھری پہ گر پڑے ہیں۔ وہ عماد باورچی کیا کرتا رہا اے آر وائی میں، کون سا آپ ادھم مچاتے رہے، اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا؟ اس وقت کاشف عباسی کو کوئی صحافت یاد نہیں تھی؟ سارے صحافی اصول، صحافتی اصول، سارے رولز، سارے ایتھکس اس کو اس وقت یاد آئے کہ جب ان کا اپنا ڈائریکٹر نیوز اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے گیا اور اس نے جناب شہباز گل کے ساتھ ایکا کر کے جس طریقے سے اس نے وہ ساری پلاننگ کی اور جس اس نے ادارے کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی، جو اتنے کالے کرتوت کیے، پھر وہ گرفتار ہوا اور پھر اس کے بعد جناب کاشف عباسی کو بڑا رونا آیا اس کے بچوں پر۔ ایسا ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں نہیں، اس کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ افسوس بھی ہونا چاہیے، رونا بھی آنا چاہیے، لیکن یہ سلیکٹڈ رونا نہیں ہونا چاہیے، یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ اس کو کسی خاص سپیکٹرم میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو کوئی خاص تعصب والی اینک لگا کے نہیں دیکھنا چاہیے، اکراس دا بورڈ دیکھنا چاہیے۔ زیادتی جس کے ساتھ بھی ہو، کسی کی بھی ماں بہن ہو، اس کو اپنی ماں بہن سمجھنا چاہیے۔ ہر کسی کے گھر کی اسی طرح سے عزت ہوتی ہے۔ اور اگر آج یہ ہوا کیوں، یہ شیخ رشید کا، کل میرے اپنے گھر میں بات ہو رہی تھی کہ یار یہ بس نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے مسز کہہ رہی تھی کہ بوڑھا بندہ ہے، وہ ہتھکڑیاں پہن کے جب ہتھکڑیاں میں یوں گے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہمیں ایک انسان ہے نا جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ کچھ بھی ہو اس میں، لیکن اس بوڑھے بندے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی عزت کا خیال کروں، میں اپنی عمر کا خیال کروں۔ وہ جب بولتا ہے، میں نے آپ کو دکھائی تھی ویڈیو، وہ رانا ثناء اللہ ڈاکو ہے، چور ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں کون ہے، لعنت بھیجتا ہوں، تھو ادھر ہی تھوک دیا۔ یہ عادات ہیں، یہ انسانی شرافت ہے، یہ کردار ہے۔ وہ سیاسی لنگڑا ہے، وہ انتشار پھیلا کے۔ اور ہمارے ججز صاحبان، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے ججز صاحبان جو کہ ماشاءاللہ 15 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں، 16 لاکھ کی تنخواہیں ہیں، باقی مرات بھی ان کی ملائیں تو 25-30 لاکھ پہ پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا 4-5 دن کام کرتے ہیں، 2-3-4 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہے نا پینڈنگ ہیں۔ اگر انہوں نے سیاسی لنگڑے کے اس الزام پر یہ ایک لے لیا ہوتا سو موٹو کہ بھائی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آصف زرداری نے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں تو آپ آئیں ہمیں بتائیں، ہم آصف زرداری کے خلاف ابھی آرڈر کرتے ہیں، ان کو ابھی چوک پہ ٹانگ دو، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے ثبوت نہ دیے تو پھر آپ کے خلاف بھی وہی آرڈر ابھی کرتے ہیں۔ یہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو چھپکلی کے گرنے پہ بھی نوٹس لے لیتی ہے، جو شراب کی بوتل پہ بھی یہاں پہ نوٹس لیا ہے، یہاں اتنا انتشار پیدا ہو، جہاں اتنا اس طریقے کا تماشا پیدا ہو، جہاں اتنا پوری جماعت کو، پوری فیملی کو کسی کو خطرہ پیدا ہو جائے، اس سے زیادہ سو موٹو لینے کا گراؤنڈ کیا ہوگا؟
سو موٹو لیں، ان سے کہیں عمران خان صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اب آپ ثبوت رکھیں عدالت کے سامنے کہ آصف علی زرداری، اب اگر آپ ان کورٹ میں ان کیمرہ کاروائی بھی چاہتے ہیں وہ بھی کروا لیں، ثبوت رکھیں کون سی دہشت گرد تنظیم کو کس نے آصف علی زرداری نے پیسے دیے ہیں اور کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی سہولت کار ہیں کہ جو آپ کو مروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں ثبوتوں کی بنیاد پہ، لیکن اگر آپ نے ثبوت نہ دیے اور ساتھ شیخ رشید شیدہ ٹلی نے بھی نہ دیے جو دونوں نے لگائے ہیں، تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی آپ کو اڈیالہ بھیجتے ہیں، یہ کام ہو جاتا تو یہ پھر یہ والی صورتحال حکومت کو نہ کرنا پڑتی۔ یہاں دیکھتے ہیں الوف نہیں دیکھنا، یہاں پہ ہر ایک چیز پر منافقت کی ملمہ کاری نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر ہر ایک چیز پر۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے ایک کانفرنس بلائی، آل پارٹیز کانفرنس، آل پارٹیز سیاسی جماعتوں کی، اور کہا کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، کیا کریں، یہ جو معاشی سارا گڑبڑ ہو گئی ہے معیشت، اس کو بھی دیکھنا ہے، سیاسی استحکام عدم استحکام ساری جو ملک ایک منجدھار میں ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ عمران خان کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، تو ابھی تک اسد عمر اور باقی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان فیصلہ کریں گے، اگر خان صاحب آ جاتے ہیں تو اسے کیا قیامت آ جائے گی، کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا جناب انتقام جاری ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں اپوزیشن ان کو کہتی تھی کہ ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ NRO مانگتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اب وہی اپوزیشن حکومت میں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں۔ میں پچھلے دنوں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ بہت ہی مشکلات میں ہے اور معیشت کے اعتبار سے، اور وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اور اس کو بہت خطرہ ہے، اور اس نے مزید قرض لینا ہے، اس قرض کی اپروول ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے لینی ہے، یعنی اوورال جو ان کی کانگریس ہے نا، اور سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے اس کی اپروول لینی ہے، اور وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں ان کا تعلق ڈیموکریٹ سے ہے، اور جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے کو 8-10 ممبران زیادہ ہیں ریپبلکن کے، یعنی ٹرمپ کی پارٹی کے وہاں زیادہ ہے، تو اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی ہم پہلی دفعہ جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا سپیکر تھا، جو کہ سپیکر ہیں اور جو وہ اپوزیشن کی پارٹی کے ہیں، یعنی ٹرمپ کی پارٹی کی ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کے ساتھ بیٹھنے پر رضامندی شو کر دی ہے، اس لیے کہ میرا ملک خطرے میں ہے، اس لیے میں جو بائیڈن کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تنقید بھی کی ہے، جو بائیڈن کی پالیسیز کو بھی تنقید اور ٹارگٹ کیا ہے، اور ان پہ بولا بھی ہے خلاف، لیکن کہا ہے کہ میں اس لیے جو بائیڈن کے ساتھ بیٹھوں گا کیونکہ میرا ملک خطرے میں ہے۔ یہاں سیاسی لنگڑا IMF کو خطوط لکھ رہا ہے کہ پاکستان کو کسی قسم کا قرض نہیں دینا۔ یہ سیاسی لنگڑا یہاں پر یہ خطوط باہر لکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چلنا۔ کیوں بھائی؟ شہباز شریف پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو آپ کے مطابق کروڑ پتی ارب پتی ہے، مریم نواز پر، نواز شریف پر، مولانا فضل الرحمان پر، آصف علی زرداری پر۔ فرق تو مجھ پہ پڑے گا، غریب لوگوں پڑے گا، مڈل کلاس پہ پڑے گا، ان پہ پڑے گا، خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر گیا تو کوئی مسائل پیدا ہو گئے معاشی، تو فرق تو ان پہ پڑے گا، فرق ان پہ تو نہیں پڑے گا آپ کے مطابق۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تو پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں سیاسی لنگڑا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ صورتحال ہے، یہ لوگ الوف طریقے سے دیکھتے ہیں، آنکھوں پر منافقت کی چربی چڑھا کے دیکھتے ہیں، یہ آنکھوں پر منافقت کی چربی چڑھا کے اور کانوں میں تعصب کی میل ٹھونس کے نہ دیکھیں اور نہ سنیں۔ آج ہے میں نے سیلاب پہ بات کرنی تھی، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ ایک تو میں آپ یقین کریں یار، میں نے جب سے یہ شروع کیا ہے نا، آپ یہ سنیے گا، یہ میں نے کہا تھا میں آخر پہ کیوں بات کروں گا، آپ نے یہ ضرور سننا ہے۔ میں نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا مجھے بہت ساری باتوں پہ نا رونا آ جاتا ہے۔ ہاں،
الحمدللہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی بھی نہیں آیا یا اس طریقے سے میں کو کمزور ہو گیا ہوں یا میرا دل کمزور ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں نے مجھے 2 دفعہ اغوا کیا تھا اور جن کے کہنے پہ کیا تھا مجھے پتہ ہے. میرے کچھ یوتھی دوست ہیں بڑے اچھے, وہ مثالیں دیتے ہیں کہ ظفر نقوی کو جب اغوا کیا گیا ہم نے یہ سمجھا یہ ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ اس کے بعد تو یہ زیادہ ایگریسو ہو گیا ایسے عناصر کے خلاف. میں نے اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو جنرل فیض کے خلاف نہیں کی تھی, ریکارڈ پہ ہے, میرے چینل پہ دیکھ لیں. اگر ایک ویڈیو بھی جنرل فیض کے خلاف ہو تو میں اس کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے جب تک میں اغوا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. مجھے جب اغوا کیا گیا, مجھے جب گھر سے گھسیٹ کے لے کے جایا گیا 2 مرتبہ, اس کے بعد میں نے متعدد ویڈیوز جنرل فیض کے خلاف کی ہیں اور بھرپور انداز میں کی ہیں اور بے خوف ہو کے کی ہیں. میری یہ گواہ پڑا ہے, میرا چینل گواہ ہے. اور وہ اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے, بعد میں وہ کور کمانڈر بھی تھے. میں نے بالکل ٹھوک بجا کے ویڈیوز کی ہیں اور ثبوت کی بنیاد پہ کی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. میرے یوتھی دوست کہتے تھے یار ہم آپ کو مان گئے ہیں, لیکن یہاں کہنے کا کچھ اور مقصد ہے. مجھے بڑا رونا آتا ہے. میری ٹیم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک ویڈیو بھیجی, میں وہ لگاؤں گا بھی صحیح یہاں پر, اپنے چینل پہ بھی لگاؤں گا. ٹھیک ہو گیا نا. اس ویڈیو کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, میرا گھر گر گیا ہے, اور یہ وہ سروے کر رہے ہوتے ہیں نا میری ٹیم والے. یہ کسی نے ہمیں ایک خیمہ دیا تھا, اس خیمے میں ہماری بکریاں بھی باندھی ہوئی ہیں اور میرے بچے بھی سوئے ہوئے ہیں. یہ بات سن کے آنسو آتے ہیں, یہ بات سن کے میرا دل روتا ہے, یہ بات سن کے میری آنکھیں روتی ہیں, یہ بات سن کے میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کیوں, وجہ کیا ہے. اللہ نے دیا ہے, اپنے کھانے کے لیے ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن میں اس بات پہ تڑپ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. اور یہ میں نے جس وجہ سے آخر پہ بات کرنی تھی وہ کچھ اور بات ہے. یہ سنیے ذرا. مجھے شکوہ ہے, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کے حوالے سے اور یا ان کے حوالے سے یا ان کی کمزوریوں کے حوالے سے سیلاب متاثرین کے بارے میں کچھ نیگیٹو رپورٹس آ رہی ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سندھ ہائی کورٹ میں میں آپ کو کچھ دکھانے لگا ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہو رہی تھی, وہاں پہ کوئی 2-3 شہروں کے بارے میں کہ وہاں پہ 40,000 خیمے غائب تھے. شاید اور بھی چیزیں غائب ہوں گی. ٹھیک. اچھا, کچھ پیچھے ہم نے کل ایک خبر پڑھی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت سے وہ جو چاول آئے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے وہ گودام سے ڈائریکٹ بکنے لگ گئے ہیں. اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, شاید میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کیا یا جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا یا بیک لیش آیا یا سوشل میڈیا پہ خبریں آئیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکشن کر کے اس گودام کو سیل کر دیا. یہ ایک صاحبہ ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, ایکس ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی, گو کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, لیکن بات انہوں نے بڑی ایک واضح کی ہے اور بہت ہی ثبوت کے ساتھ کی ہے. اس بات کا جواب پیپلز پارٹی سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ ذرا سن لیں, پھر اس کے بعد میں اس پہ کرتا ہوں بات. یہ خود سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی شمسہ علی ہوں, میں پولیٹیشین ہوں, میں ایم پی اے بھی رہی ہوں, پنجاب اسمبلی کی ایکس ایم پی اے ہوں, اور میں ایڈوکیٹ بھی ہوں سپریم کورٹ کی. میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے 2 کمبل آرڈر کیے تھے اپنے لیے. یہ رینبو لینن سے آرڈر کیے تھے. یہ اس کی آرڈر سلپ ہے. ویسے میں یہ شیئر بھی کر دوں گی, آپ کو لوڈ بھی کر دوں گی اپنی ویڈیو کے ساتھ. یہ میں نے 2 کمبل آرڈر کیے تھے, اور مجھے جب کمبل ملے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمبل جو ہے وہ تو اس طرح جیسے اس کے اوپر سے اتر گیا ہوا, انہوں نے کاٹ دیا ہوا نا, یہ جو ہے اپنا لیبل کٹ گیا ہوا, لیکن دوسرا شاید وہ غلطی سے کاٹنا بھول گئے تھے. تو اس لیبل پہ آپ دیکھیں, اگر نزدیک سے بھی آپ دیکھیں تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کا جو فلڈ ریلیف والوں کے لیے جو کمبل تھے نا, یہ وہ کمبل ہے جو کہ یہ آن لائن بیچ رہے ہیں, وہاں کے سندھ کے جو وڈیرے اور جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ مجھے بہت ہی افسوسناک بات لگی کہ یہ دیکھیں جو اتنا یہ جو آج جنیوا گیا سارے یہ پیسے لینا, یہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے, جو ایک کمبل نہیں دے سکتے,
गरीब को एक सलाब मैंने कहा है ना, मैं बिल्कुल मुतासर होता हूँ किसी की भी बात पे, भले वो कोई भी हो कहने वाला। मुझे किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है साहब। अगर उसकी बात में वज़न है, अगर उसकी बात कोई दलील पे मबनी है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर पे है, इसको चैलेंज करना चाहिए हुकूमत सिंध को अगर ये गलत कह रही हैं तो। और अगर ये ठीक कह रही हैं तो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक हो गया ना। ये कौन दे रहे हैं? ये अक़वाम मुत्तहिदा दे रही है, ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ये बाहर के ममालिक दे रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ इस्लामिक ममालिक ने दिया, इस्लामिक कंट्रीज़ ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने, ये गवर्नमेंट को दिया, ये IMF ने दिया, मुख्तलिफ़ इदारों ने दिया, गैर इस्लामी मुल्कों ने दिया, गैर मुस्लिम मुल्कों ने। तो फिर कोई ऐसा देगा? इससे क्या होता है कि जब कंबल बाज़ार में बिकने लगे, जब इसमें, मैं तो खुद कहता हूँ, हम तो देख रहे हैं भाई कि आप वहाँ जाके भी हम करते हैं सर्वे, एक एक दरवाजे पे जाते हैं, एक एक जो लोग जिस गार में भी घुसे होते हैं ना, वहाँ भी उस दरवाजे पे भी जाते हैं, मेरी टीम जाती है। हम खड़े होके अड्डे पे नहीं उतार देते सामान। कुछ लोग हैं जो आप कोई भी लोग कोई भी कर रहे हैं ना, अच्छा काम, अच्छी बात है, करें, मैं इसमें नहीं कहता क्वेश्चन। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि जनाब ये देखो वो इमरान रियाज है, वो यूथिया है, वो ये कर रहा है, वो कर। मैंने कहा एक मिनट मेरी बात सुने, उनको अपने व्यूअर्स दे रहे हैं, मुझे अपने व्यूअर्स दे रहे हैं, मुझे अपने फैंस जो हैं, अपने व्यूअर्स जो हैं, बहन भाई बुजुर्ग बेटे बेटियां, सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट, एक बच्चे ने 10 रुपए दिए, कहते हैं जी ये मेरी पॉकेट मनी है, आप मुझे कहा कि नकवी अंकल आप इसको शामिल करें अपने, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो उनको भी इसी तरह से अपने फैंस अपने व्यूअर्स दे रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि किसी भी हवाले से अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं या भाई अगर बिल्कुल कुछ तो पहुंचाते होंगे ना, डेफिनेटली उनका फर्ज नहीं है, अगर वो पहुंचा रहे हैं तो ये अप्रिशिएबल एक्ट है। ठीक हो गया ना। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का, ये हुकूमत का, रियासत का फर्ज है कि उसको इस तरीके से वो करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से गड़बड़ होने लगेगी तो सवाल ही पर, मैं क्यों कहता हूं कि भाई आज तक इन लोगों की मदद करनी है, जब हम देखते हैं ना कि यार हमें लाले पड़े हुए हैं, हमें मसला पड़ा हुआ है कि यार ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इधर ये चक्कर, इस काम को और इस काम को, इस काम तीनों को इकट्ठा ना कर दें। अगर आज एक करना है ना और कल काम करना है तो हम यूं सोच रहे होते हैं यार कल ही चले जाएं, पेट्रोल लगेगा। तो जब हम ऐसी कैलकुलेशन में पढ़ रहे हैं तो जिनकी बकरियां और बच्चे एक ही खैमे में सो रहे हैं, वो किस कैलकुलेशन में पढ़ते होंगे, उनकी कैलकुलेशन क्या होगी, उनकी सर्वाइवल का क्या होगा। लेकिन एक ज़ात है जो उनका भी पालनहार है, जो मेरा भी पालनहार है। ये ना सोचना चाहिए इंसान को जी मैं बहुत अक्ल कुल हूँ, मेरी को बड़ी अक्ल, मैं को बड़ा मतलब है जो है ना, मतलब मेरे पास को आइंस्टाइन से भी बड़ा दिमाग है, मैं कोई बड़ा ही कोई इतना सियाना बंदा हूँ जिसकी वजह से, नहीं, मुझसे बहुत सियाने होंगी जो सैलाब मुतासरीन में जो जिस तरह से शामिल हैं, ये उसका करम है। हमें उस करम के नतीजे में अपना सर झुकाना चाहिए मजीद, और उनकी मदद करनी चाहिए उन लोगों की। आप मदद करके देखें, मैं कहता हूँ आपका दिल मजीद पसीजेगा, आपका दिल नरम होगा, आपके दिल में नरमी और रहम पैदा होगा। फिर जब दिल में नरमी और रहम पैदा होता है तो फिर वही बात है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।